حسین لکھتا ہوں، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کی دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، اور کچھ ایسی مشق ہے، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ منبر ناز پر دیکھ رہے ہیں بڑے ہی مشہور و معروف، حد طفلی سے لے کر نئے شباب تک ابھرنے والی وہ محترم اور ممتاز آواز، جماعت اہل سنت کی وہ پاکیزہ اور منور آواز، جسے ہم اور آپ بھائی محترم ضیاء الدین ضیاء غازی پوری کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بس 4 شعر اور ایک نعرہ، اس کے بعد حضرت کی آمد ہوگی۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے یا حسین، اور محبت کے ساتھ کہہ دے یا حسین۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ نعتیہ شاعری جو ہے یہ عشق بھی ہے اور مشق بھی ہے۔ نعتیہ شاعری کرنے والا شاعر جو ہوتا ہے دراصل روشنی کا پیغامبر ہوا کرتا ہے، دراصل اجالے کی سفارت اس کے حصے میں آیا کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ نعتیہ شاعری جو ہے دراصل تعمیر کعبہ کے جذبے کے شعور کو ابھارنے کے سلیقے کا نام ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو ان شعراء کو عزت دی ہے، ان کو اتنے بلند اسٹیج پر بیٹھایا اور آپ ان کے سامنے نیچے بیٹھے ہیں، زمین پر ہیں، آپ ان کی بلندی کا اعتراف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ان کی تخلیقی صلاحیت اور تخلیقی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ مگر ان شعراء کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ترازو کا جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس وقت بے انتہا اعتدال کی ہے۔ آپ بھی متعدل رہیں، شعراء بھی متعدل رہیں۔ زندگی جینے کے 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ۔ کیا بھائی راشد بھائی، جو ہو رہا ہے، زندگی جینے کے 2 نظریے ہیں۔ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے۔ مگر ایسا کیا ہم نے اور آپ نے تو یہ اپنے آپ سے غداری ہوگی، یہ اپنے ضمیر سے بے وفائی ہوگی۔ بلکہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ خزانے کی جو زینت ہے اسے الماس کہتے ہیں، خزانے کی جو زینت ہے اسے الماس کہتے ہیں، تمنا گر ہو پانی کی تو اس کو پیاس کہتے ہیں۔ خزانے کی جو زینت ہے اسے الماس کہتے ہیں، تمنا گر ہو پانی کی تو اس کو پیاس کہتے ہیں۔ اور جہاں پیتے ہیں سب پانی اسی کو کہتے ہیں دریا، جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں، جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ صدیق سے پوچھو صداقت کسے کہتے ہیں، فاروق سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، عثمان سے پوچھو شجاعت کسے کہتے ہیں، علی سے پوچھو شخاوت کسے کہتے ہیں، امام اعظم سے پوچھو امامت کسے کہتے ہیں، غوث اعظم سے پوچھو کرامت کسے کہتے ہیں، اور مولا حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں۔ اور میرے امام نے اجازت نہیں دی ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ میرے امام نے اجازت نہیں دی ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ آئیے محبت و احترام کے ساتھ دل لگائیے، فکر کی تابانی کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، جذبہ مسلمانی کے ساتھ، جذبہ فلسطینی کے ساتھ آصف غازی پوری نعرہ لگاتا ہے۔ پورا مجمع مل کر میرے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر کے ساتھ کہ یہ دل عشق نبی میں، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر
سالات، تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکن، سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں، اور شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا۔ بدل گئے، بستیاں بدل گئی، لوگوں کے سننے اور سنانے کا معیار بدل گیا، مذہبی سٹیج پر نعتیہ شاعری کے نام پر کلابازی کا پردرشن کیا جانے لگا۔ جب ان شاہکار مصطفیٰ کی فہرست طویل سے قلیل ہوتی نظر آئی تو بزرگوں کی محبت کا گرویدہ لے کر کے، سرکار اعلی حضرت کے فیض سے فیضیاب ہو کر کے رقصہا کی کوکھ سے ایک لہجہ ابھرا، اور وہ ابھرا تو ابھرتا گیا، اس کی محبتوں کا بادل برسا تو برستا گیا، اس کی محبتوں کی چاشنی تقسیم ہوتی گئی تو تقسیم ہوتی چلی گئی، اور اتنی تقسیم ہوئی کہ وہ شخص یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ سر کرتے ہیں وہاں انگلی کی حقیقت کیا ہے، چھوڑیے مصر کا بازار مدینے چلیے، وہ لہجہ جس لہجے نے ملک ہندوستان کے لہجوں کی آبرو رکھی ہے، وہ دھن جنہوں نے دھنوں کی اسٹیج پر چل کر کے محبتوں کے نغمے گائے ہیں، جن سے میری مراد ملک ہندوستان کا وہ پاکیزہ اور معظم لہجہ بھائی محترم برادر عزیز جناب طفیل شمسی صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی والنورانی ہے۔ جہاں ان باوقار شعراء کرام کی آمد ہے، وہیں دنیا سنیت کا ایک عظیم شاعر جسے ہم اور آپ جماعت اہل سنت کی ایک محترم اور ممتاز آواز سخنوری کے حوالے سے بڑا ہی قیمتی اثاثہ نہایتی شرافت مند اور سنجیدگی کے ساتھ خواجہ کونین کی تعریف و ثنا کرنے والی وہ ذات آواز دلکش بھائی محترم جناب راشد رضا غازی پوری صاحب قبلہ ہے۔ بس 4 شعر، اس کے بعد آپ کے سامنے راشد رضا غازی پوری ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، کہ جس میں یاسی کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیروں سے الگ رکھا ہے۔ دیکھیے عشق میں دوریاں ضروری ہے، غالب ایک مقام پر کہتا ہے عشق میں دوریاں ضروری ہے، اور عشق اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ ہجر کی وادیوں سے نہ گزر جایا جائے۔ اب شعر سنیں کہ جس میں یاسی کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیروں سے الگ رکھا ہے، اور فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ مجمع کا استقبال کرے، اللہ کی کبریائی بیان کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ اور خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، اور ایک علی والا جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ ایک علی والا جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ ایک نعرہ، اس کے بعد آپ کے حوالے وہ لہجہ جسے ہم اور آپ سننے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، وہ لہجہ جن کو بڑی بڑی خانقاہوں کے مشائخ بھی اپنی دعاؤں کی خلاح سے نوازتے ہیں، لہجہ جس پر فخر کرے، ترنم جس پر ناز کرے، وہ لہجہ بھائی طفیل شمسی صاحب قبلہ۔ بس ایک نعرہ، اس کے بعد آپ کے حوالے طفیل شمسی صاحب، پھر اس کے بعد آپ گفتگو سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گے کہ جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں حضرت کا خطاب ہوتا ہے، وہاں کی زمینیں مبارکباد کے نعرے لگاتی ہے کہ کوئی اصلاح کے غرض و غائز سے ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں قدم رکھ کر کے گیا ہے، جن کی گفتگووں نے ہماری سماعتوں کو، ہماری نسلوں کا سہارا لے کر کے ہماری نسلوں کو پاک صاف کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ گفتگو سنیں گے خطیب ذیشان، خطیب باکمال حضرت علامہ مولانا ریاض خان صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی والنورانی کا۔ بس ایک نعرہ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے یا علی۔ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، سب کو مل کر کہنا ہے علی علی۔ کیا کہنا ہے؟ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے علی علی، اور محبت کے ساتھ صدیق کا نعرہ، اور محبت کے ساتھ کہ بلکہ بن کے توحید کے گلشن کی کڑی بولوں گا،
زندگی سوچ کر قسمت تک بھلی بولوں گا، اور جان سے مار دو مجھ کو غیرگی ورنہ تم زباں کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا۔ اور محبت کے ساتھ صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، عثمان پکارا، میں مر جاؤں تو، میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا داماد پیغمبر آقا ابوذر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ بس ان چار مصروں کے ساتھ کہ مؤرخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں تو ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں، اور زمانے والوں ہماری قد کا اندازہ نہیں تم کو، فلک پر خون سے ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں، نعرہ تکبیر۔ علی کا شعر گرجتے دہاڑتے بولا، علی کا شعر گرجتے دہاڑتے بولا، ہر ایک کے واسطے آب حیات تھوڑی ہے۔ علی کا شعر گرجتے دہاڑتے بولا، ہر ایک کے واسطے آب حیات تھوڑی ہے، اور یہ کہہ کے چھین لیا، یہ کہہ کے چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے تمہارے باپ کی نہر فرات تھوڑی ہے، یہ کہہ کے چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے تمہارے باپ کی نہر فرات تھوڑی ہے۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ محفل کا استقبال کر لے، اللہ کی کبریائی بیان کرے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس ان چار مصروں کے ساتھ کہ طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، ہم آج حوض جگردار بن کے بولیں گے، اور یہ مفتیوں کو، یہ رافضیوں کو بتا دو کہ وقت روزے جزا علی ہماری طرفدار بن کے بولیں گے، علی ہماری طرفدار بن کے بولیں گے۔